تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو مبارک ہو کہ ان کے لیڈر کو شفا ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 16 ستمبر تک ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان ان کے ساتھ ہوں گی اور ہفتے میں ایک بار فیملی کو ملنے کی اجازت بھی ہوگی۔ اس کی بیک گراؤنڈ بھی ہے، وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے کہ یہ نہیں ہوتا کہ اچانک ایک فیصلہ ہو جائے اور سپریم کورٹ بھی کہے 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا عمران خان کو جیل میں، 8 مہینے سے ملاقاتوں پہ پابندی تھی، اور پھر اچانک میڈیکل رپورٹ آتی ہے جس کے بعد اس سے اگلے دن ظاہر ہے ہیئرنگ تھی، سماعت تھی، 2 مقدمات کی سماعت تھی۔ ایک تو ظاہر ہے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے حوالے سے توہین عدالت کی کارروائی تھی، جس پہ عدالت نے کہا بھی کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ کی جائے، اور وہ پیش بھی نہیں ہوئے۔ نیشنل اٹارنی جنرل پیش ہوئے، ان کے بھی اپنے وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں تو نوٹس ہی نہیں ہوا، تو پھر جسٹس شاہد وحید نے پوچھا کہ اگر نوٹس نہیں ہوا تو آپ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے بات کیوں کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد پھر 8 مہینے سے جو پابندی تھی ملاقاتوں پہ فیملی کی، کیونکہ گورنمنٹ یہ کہتی تھی جی وہ تو جیل مینول کے مطابق ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کی اہلیہ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو جیل کے اندر ہیں۔ تو پھر عدالت نے پوچھا کہ فیملی کی بات ہو رہی ہے تو کیا بہنیں فیملی میں نہیں آتی؟ تو پھر وہ تسلیم کرنا پڑا جی بالکل فیملی میں آتی۔ اب شرط صرف ایک ہے کہ سیاست نہیں ہوگی، کوئی سیاسی بیان نہیں ہوگا، اور شفا انٹرنیشنل کے باہر کوئی ہجوم نہیں ہوگا، کوئی وہاں اسمبلنگ نہیں ہوگی، آرام سے بیٹھ کے۔ اب یہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے، اس کی لیڈرشپ کو بھی چاہیے کہ آرام سے اپنے لیڈر کا علاج ہونے دیں، کیونکہ جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے وہ تشویشناک ہے، اس میں نبض نارمل ہے، نہ ہارٹ نارمل ہے، کیونکہ اینجیوگرافی کی بھی بات کی گئی۔ اسی لیے عدالت نے کمپلیٹ میڈیکل رپورٹ طلب کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ پچھلے 3 سال میں جو ملاقاتیں ہوئیں، اور سی ڈی آر بھی پیش کی جائے، عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے ملاقات کی جو بات تھی اس کی تفصیل بھی بتائی جائے، اور باقی چیزیں بھی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت پہلے بیرسٹر گوہر کافی عرصے سے اپنی پارٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ اس طرح نہ کریں، انتہا پسندی پہ نہ جائیں، سب سے امپورٹنٹ لیڈر کی صحت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک لیڈر ایسا ہے جو ڈیل کر کے باہر نہیں گیا، ورنہ ہمارے تو جو لیڈر اس وقت اقتدار میں ہیں وہ بھی اپنے علاج کے لیے باہر جاتے ہیں، اس کا تو یہ مطالبہ ہی نہیں رہا کبھی۔ وہ تو ہمیشہ کہتا ہے کہ جی میں نے علاج یہیں سے کرانا ہے، اپنے ڈاکٹر سے کرانا ہے۔ وہ تو جب یاد ہوگا آپ کو ایک جلسے کے دوران کنٹینر سے عمران خان گرا تھا، تب بھی وہ اس ہسپتال گیا تھا جو شوکت خانم ہے، وہ کسی اور ہسپتال نہیں گیا تھا، نہ اس نے باہر جانے کی ڈیمانڈ کی تھی۔ تو جس لیڈر کی خواہش ہی یہ ہو کہ میں نے علاج اسی ملک میں کرانا ہے، اس کو یہ حق نہ دینا ویسی زیادتی تھی۔ بیرسٹر گوہر کا بڑا رول ہے اس میں، اور چودھری پرویز الہی، یہ مت بھولیں، پرویز الہی صاحب کل جب تعزیت کے لیے گئے بیرسٹر گوہر کی والدہ کی، تو بیرسٹر گوہر نے اس کے بعد جو میڈیا ٹاک کے لیے آئے اس میں ایک جملہ بولا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے کہا تھا کہ میں سوری تاخیر ہو گئی مجھے آنے میں۔ اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب سے الگ ملاقات بھی ہونی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اچانک سب کچھ ہو گیا، ظاہر ہے اس کے لیے بیک چینل رابطے ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور کافی عرصے سے جاری تھیں۔ عمران خان صاحب بھی اپنی بہنوں کو اور پارٹی کو یہ میسج پہنچا چکے تھے، کیونکہ ایک یاد ہے آپ کو، سلیم مانڈوی والا صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ بیرسٹر گوہر کی 10 اگست کو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ یہ تو خیر ابھی انہوں نے چونکہ اس کو تسلیم نہیں کیا، ہو سکتا ہے کسی لیٹر سٹیج پہ وہ تسلیم کر لیں کہ آپ کوئی سیاسی بیان نہ دیں، لکھ کے دے دیں کہ ہم سیاسی بیان نہیں دیں گے۔ دیکھیں آئسولیشن میں جب کسی کو رکھا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر چیزیں پلپٹیشن پہ بھی اثر پڑتا ہے، انگزائٹی بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے پھر نیند بھی پوری طرح نہیں آتی، اور پراپر اگر میڈیکیشن نہ ملے تو پھر جو جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ ان کے جو امپورٹنٹ آرگنز ہیں وہ سب متاثر نظر آ رہے ہیں اس رپورٹ میں۔ بہرحال تفصیلی رپورٹ آئے گی تو دیکھیں گے۔ اب یہاں جو علاج ہونا ہے اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کر دیا ہے کہ اس کی تفصیلات نہیں آئیں گی باہر۔ اب آرام سے عمران خان صاحب کو وہاں علاج کرانے دیں، سیاست کے لیے بہت وقت پڑا ہے، اس کے بہت طریقے ہوتے ہیں سیاست کرنے کے، میں آپ کو بتاؤں۔ پی ٹی آئی کی چونکہ لیڈرشپ ظاہر ہے اس میں سیاستدان کم ہے۔ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے
اور پی ایم ایل این کے لوگ ان سے مل کے آتے تھے تو وہ سیاسی بات نہیں کرتے تھے. عدالت کے باہر بھی وہ عدالتی کارروائی کے حوالے سے بات کرتے تھے, اور جو پیغام ہوتا تھا وہ ان کے لیڈرز اپنی طرف سے, فورم موجود ہیں, پارلیمنٹ کا سب سے بڑا فورم ہے, وہاں وہ اظہار کرتے تھے جیسے یہ پی ایم ایل این کی پالیسی ہے, یہ نواز شریف نہیں کہہ رہا, یہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے. تو اب 73 ایئر اولڈ ایک شخص, ایک لیڈر, ویسے تو جیسے شاید وحید صاحب کے وہ بھی ریمارکس تھے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرے. ان کو یہ بھی آج احساس ہوا کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اس سے پہلے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہوا یہ کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, یہ سیاسی باتیں باہر آ کے کرتی رہی ہیں ان کی بہنیں. تو اس پہ جج صاحب نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہی تھی تو کیا آپ نے بھی قانون کی خلاف ورزی کرنی تھی. بہرحال اس سارے کیس میں آپ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی ہٹ دھرمی دیکھیں کہ موصوف عدالت میں پیش بھی نہیں ہوئے, کیا کمال بات ہے. بہرحال وہ کوئی بہانہ تو آ جائے گا اس کے بعد کہ جی اس وجہ سے میں پیش نہیں ہو سکا. لیکن پی ٹی آئی کو اس چیز پہ تسلی ہونی چاہیے, اطمینان ہونا چاہیے, کیونکہ سیاست میں راستہ نکالا جاتا ہے. راستہ نکالنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے جائیں, آپ ملک کے اندر رہ کے بھی سیاست کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس کا طریقہ ہے, اس کے سیاسی طریقے ہوتے ہیں, اور ان طریقوں سے آپ سروائیو بھی کر سکتے ہیں اور اپنی سیاست بھی کر سکتے ہیں. اور بڑا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے, دوبارہ سے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. تو امید یہی کی جانی چاہیے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, عمران خان صاحب کی فیملی اور ان کے کارکن اب عمران خان صاحب کے علاج میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہوگی اس حوالے سے, کوئی میڈیکل رپورٹ باہر نہیں آئے گی. اطمینان سے, جب تک ان کو اطمینان ہے, ظاہر ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی جب فیملی کہہ رہی تھی جی کہ ایک تو عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز مرضی کے, جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹیک کیئر کریں, اور ڈاکٹر فیصل سلطان سے زیادہ وہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتے کیونکہ بہت پرانا ساتھ ہے, اور ڈاکٹر فیصل سلطان نے بھی یہ ساتھ نبھایا ہے. بہرحال پی ٹی آئی کو بیرسٹر گوہر اور پرویز الہی کی اس میں جو ایفرٹس ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے. اس نتیجے تک پہنچنے میں اور آج کے فیصلے تک پہنچنے کے لیے بیک ڈور ایفرٹس جو ہوئی ہیں, بیک چینل جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور اس حوالے سے یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں, جس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی ظاہر ہے بڑے آرام سے ان کے وکیل نے بھی یقین دہانی کرا دی عظمیٰ خان کے. اس کے بعد پھر یہ آرڈر آیا اور عمران خان صاحب شفا انٹرنیشنل میں اپنا علاج کرائیں گے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 16 ستمبر تک ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے. جب یہ آرڈر ہوا تو جلد وہ وہاں سے نہیں جانے والے, اب دوبارہ جیل جلد ملتقل نہیں ہوں گے, ورنہ انہیں لایا جاتا تھا اور اس کے بعد واپس لے جایا جاتا تھا, اور وہ بھی رپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے آتی تھی. فیملی کو وہاں بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. تو اب جب فیملی کی بھی ملاقات ہوگی, ڈاکٹرز بھی ان کی پسند کے ہوں گے, علاج ہو رہا ہوگا اور عمران خان صاحب مطمئن ہوں گے, تو اس کے لیے پی ٹی آئی کو بھی فی الحال مطمئن ہونا چاہیے. باقی اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی 27 ستمبر کا لانگ مارچ اب اس کو کینسل کرتے ہیں یا وہ اب بھی اس پہ قائم ہے. اور آخر میں حافظ نعیم صاحب چونکہ آج انہوں نے خود مان بھی لیا کہ ان کے دھرنے کا پہلا نتیجہ تو یہ آیا ہے کہ 5 روپے کے قریب پیٹرول اور ڈیزل بھی مہنگا کیا گیا ہے. تو اگر گورنمنٹ نے اسی طرح مہنگا کرنا ہے تو حافظ صاحب ذرا یہ سوچ لیں کہ دھرنا ختم ہونے تک پیٹرول کتنا مہنگا ہو جائے گا. خدا کے لیے یا دھرنا ختم کر دیں یا حکومت کو جلدی پیٹرول سستا کرنے پہ مجبور کر دیں. بہت شکریہ.